فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت، والخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرت واستعبد الارباب بعزت، وساد العظماء بجود، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کا یہی مطالبہ ہے کہ ایمان اور تقوی الہی کے ساتھ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا اور سچے کردار کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے، کہ بغیر سچے کردار کو اپنے ہمراہ رکھے نہ انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی انسان صحیح معنی میں متقی بن سکتا ہے، بلکہ ایمان کامل اور تقوی الہی صحیح طور سے جن کو خداوند عالم نے صادقین بنایا اور جو اللہ کے نزدیک صادقین ہیں، سچے ہیں، انہی کے ساتھ رہ کر کے ہی انسان صحیح معنی میں ایمان اور تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہی پیغام قرآن کا بھی ہے، یہی مطالبہ خدا کا بھی ہے، یہی مطالبہ رسول بھی فرماتے ہیں، اور اسی مطالبے اور اسی چیز کی دعوت ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام نے بھی دی ہے۔ ناظرین کرام، عزیزان گرامی، یہ آج روز عاشور ہے۔ عاشور کا دن وہ عظیم اور قیامت کا دن ہے کہ جس دن
آیہ کریمہ یا کسی اور بحث کے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہوتا. صرف ربط مصائب کے لیے اصل گفتگو کو صرف ایک مختصر سی مناسبت پیدا کرنے کے لیے میں 2-4 جملے عرض کروں گا، اور اس کے بعد عاشور کے دن کی اور روز شہادت کی مناسبت سے جو آج عظیم ترین عزاداروں کے لیے اور امام حسین اور شہدائے کربلا کے غم منانے والوں کے لیے ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی غم کا دن کیا ہو سکتا ہے. مگر عزیزو، کربلا اگر ہدایت نہ ہوتی تو آج کائنات میں، دنیا میں کوئی بھی راہ حق کے اوپر قائم نہ ہوتا. امام حسین علیہ السلام کی قربانی انسانیت کو بچانے اور دین کو بقا دینے کی خاطر، تو جب دین نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، تو پھر حق نہ ہوتا. آج مسلمانوں کو امام حسین کی قربانی اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا احسان مند ہونا چاہیے، اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں انہیں سلام اور درود کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. آج جو کچھ بھی ہے دین میں، جو کچھ ہے، وہ حسین ابن علی کی قربانی کی بنا پر. تو ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی شہادت کی بنا پر. امام حسین نے انسانیت کو بچایا. امام حسین علیہ السلام نے انسان کی آزادی کو بچایا. امام حسین علیہ السلام نے شرافتوں کو پیدا کیا، بچایا. امام حسین علیہ السلام نے اخلاق اور کردار کو بچایا. امام حسین نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو زندہ کیا. تو حق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ نہ صرف 10 دن بلکہ تمام دنوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز کے اوپر امام کا احسان ہے، اور امام کے قربانی کا احسان ہے، اور شہدائے کربلا کی قربانی کا احسان ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ہم سب کا دل آج روز شہادت کی مناسبت سے ایک طرف تو غم حسین ہے اور شہادت کا دن ہے، مگر ایک طرف یہ بھی کہ ہم کھل کر کے اور وہ شان سے، جس شان سے ہر سال عزائے حسین عاشور کے دن جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، ہم نہیں نکل سکتے. آج حالات کا سامنا ہے، ایسے مسائل ہیں، ایسے شرائط ہیں جن کی ہمیں پابندی بھی کرنی ہے، مگر آج عزادار یہ چاہتے ہوئے بھی کہ اسے امام حسین علیہ السلام کے غم کا پرسہ دینا ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں، مگر وہ اگر پرسہ دینا چاہتا ہے اور ہم اگر دینا چاہتے اور یقیناً دینا چاہتے ہیں تو عزیزو کہیں پر بھی ہوں ہم عزائے حسین منا سکتے ہیں، اور ان کے فرزند، ان کے وارث امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حسین ابن علی اور کربلا والوں کے غم کا پرسہ دے سکتے ہیں. امام قبول فرمائیں اور ہم آواز دیں گے: اے وارث خون حسین، اے وارث خون شہدائے کربلا، اے وارث خون علی اکبر، اے وارث خون علمدار کربلا، اے وارث خون علی اصغر، اے وارث خون اون محمد، اے وارث خون قاسم ابن حسن. ہم آپ کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں کہ یقیناً آپ جہاں ہیں آپ بھی عزادار ہیں، آپ بھی اپنے جد مظلوم کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. یقیناً آپ جس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں دنیا میں کون گریہ کر سکتا ہے. ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہے، شب عاشور گزری، مہلت لی گئی تاکہ آپ عبادت کر سکیں.
یہ شب عاشور اللہ کی عبادت میں گزری، یہ شب عاشور خدا سے مناجات میں گزری، یہ شب عاشور امام علیہ السلام کی عبادت میں، ہاں جب طلایہ پھر رہے تھے اور خیمے کے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے تو روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آہٹ محسوس کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو آپ نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہلال چاہنے والا آپ کی خدمت میں پیچھے پیچھے چلا رہا۔ اے ہلال، تم کو کس چیز نے مجبور کیا یہاں آنے کے لیے؟ کہا مولا میں نے آپ کو دیکھا کہ اپنے خیمے سے تنہا نکلے، مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ میں آپ کو اس عالم میں اکیلا کہ کوئی ظالم آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہلال، آج آقا کو تم اس عالم میں دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، ارے ذرا عصر عاشور آئیے، حسین ایک ایک کو بلا رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا، سارے شہید ہو گئے، چاہنے والے حسین یکو تنہا ہے۔ مگر چاہنے والے نے کہا مولا میں اس لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی نے فرمایا دیکھو ہلال، جب تم آ گئے ہو تو یاد رکھو تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تم دیکھو یہ تمہارا مقام جنت میں ہے، مگر دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو میری شہادت کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینے والے ہیں، لہٰذا دیکھو یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں راستہ دکھائی دیتا ہے، تم چلے جاؤ، تم جانا چاہتے ہو۔ مگر ایک مرتبہ چاہنے والا تڑپ گیا، آقا میں نرغے آدم میں آپ کو اکیلے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں، ارے ایسی زندگی پہ خاک جہاں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ہاں حسین نے تسلی دی اور حسین نے تعریف کی۔ اس کے بعد پلٹ کر کے در خیمہ پر آئے، آپ جیسے خیمے میں آئے بہن زینب منتظر تھی، ایک مرتبہ کہنے لگی بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کل رن پڑے اور جنگ شروع ہو تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ مگر حسین ابن علی نے دل کو سنبھالا، تسلی دی نہیں بہن زینب یہ میرے چاہنے والے بہت ہی با وفا چاہنے والے ہیں۔ مگر اس گفتگو کو چاہنے والے نے سن لیا تھا، آ کے حبیب و بریر سے کہا ارے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، شہزادی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ ہاں آئے کا کیا کرنا، مشورہ کیا، کہا چلو سب چلتے ہیں تلوار لے کر کے اور شہزادی سے کہتے ہیں ہماری وفا پر اعتبار کریں۔ آئے تلوار لیے ہوئے، آواز دی فرزند زہرا۔ حسین نے دیکھا ارے میرے چاہنے والوں خیر تو ہے، تم کیوں اس عالم میں؟ کہا آپ شہزادی سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر بھروسہ کر لیں اور اعتبار کریں، اور اگر اعتبار نہیں آتا ہے تو حکم دے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو کاٹ دیتے ہیں۔ مگر حسین نے سمجھایا نہیں اگر ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا تو کس کے اوپر ہوگا۔ لیجئے رات گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی، اور جیسے صبح عاشور نمودار ہوئی ابن سعد نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چلایا اور کہا کہ گواہ رہنا کہ میں پہلا تیر خیمے حسینی کی طرف مار رہا ہوں، اور اس کے بعد تیروں کی بوچھار ہونے لگی۔ اے ارباب عزا، پہلے ہی حملے میں حسین کے بہت سے چاہنے والے کام آ گئے، اور اس کے بعد دن بڑھتا رہا اور دن چڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے شہید جاتا رہا اور شہید ہوتا رہا۔ ظہر کا ہنگام آیا، حسین نے نماز پڑھی، نماز خوف ادا کی، چاہنے والے نے بڑھ کر کے حسین کی حفاظت کی، ادھر حسین نے نماز ختم کی، آگے جو لوگ حفاظت کر رہے تھے اور اپنے سینے کے اوپر تیر روک رہے تھے، نماز تمام ہوئی، آواز دی آقا میرا سلام لیجئے گا، اور یہ چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیجئے چاہنے والے قربان ہو گئے، سارے انصار قربان ہو گئے، عزیزوں کی باری آئی، خاندان بنی ہاشم کے لوگ جا رہے ہیں، کبھی اون محمد جاتے ہیں، کبھی قاسم جاتے ہیں، کبھی عباس جاتے ہیں، کبھی علی اکبر جاتے ہیں، کوئی نہ رہا تو حسین یکو تنہا بچے۔ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
سنا۔ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، حسین نے بلندی پر لے کر کے آ کے پانی مانگا، مگر پانی کے بدلے ہرملا کا تیر چلا، اصغر کا گلا چھدا، رباب کا بچہ ہاتھوں میں حسین کے پلٹ گیا، اور حسین نے اسے لا کے در خیمہ پر رباب کو آخری دیدار کرایا، سکینہ کو آخری دیدار کرایا، لے کر کے پشت خیمہ پہ دفن کر دیا۔ اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، اب حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں قربان کر چکے۔ آئے در خیمہ پر، آواز دی زینب و کلثوم تم سب کو میرا سلام، اے میری ماں کی کنیز فضہ تم کو میرا سلام، بیویوں کو سلام کر کے آئے اپنے بیٹے کے پاس، عابد بیمار کے پاس، اے بیٹا غش سے چوکو، شہزادی نے انہیں غش سے چوکایا، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا، اس لیے کہ آپ کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ میں دیکھ نہ سکا کہ بابا کہاں ہے۔ ایک مرتبہ کا بابا ارے بنی امیہ سے کیا گزری اور کیا مصالحت ہوئی، آپ نے فرمایا صبح سے اب تک جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو میرا عباس کہاں ہے، میرا بھائی اکبر کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے، اور محمد آپ اکیلے آئے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، اکبر شہید ہو گئے، اور محمد قتل ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اور میں ابھی اصغر کو بھی دفن کر کے آ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے مردوں میں آپ تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں، بس عابد بیمار نے پھوپھی اماں مجھے ایک عصا دے دیجئے، تلوار دے دیجئے، تاکہ میں اپنے بابا کا دفاع کر سکوں، میں جہاد کر سکوں۔ حسین نے سمجھایا، تسلی دی، اے ارباب عزا حسین نے ہم کو کہاں کہاں یاد کیا ہے، اے ارباب عزا یہ خیمے کا منظر ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دلاسا دے کر کے اپنے بیٹے عابد بیمار کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تمہارا جہاد میرے بعد شروع ہوگا، دیر تک سینے سے لگائے رہے، اور عالم یہ ہے کہ خیمے کے بچے حسین کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں سید سجاد کو پیغام دیا، اے بیٹا سید سجاد تم زندہ رہو گے، رہا ہو کے مدینہ جاؤ گے، جب جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا، اور کہنا شرط محبت یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین آئے، جہاد کیا، وہ کون سا جہاد؟ پہلے تو حسین نے حجت تمام کی، خطبہ دیا، دیکھو میں تمہارے سامنے لڑنے نہیں آیا ہوں، میں گفتگو کرنے آیا ہوں، بتاؤ تم نے مجھ سے دشمنی کی ہے تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کسی تبدیلی کو رواج دیا ہے؟ کیا میں نے کسی حکم میں کوئی بدلاؤ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو خون کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ کیوں مجھ سے لڑتے ہو؟ تو سب نے کہا حسین میں تم سے تمہارے باپ کے دشمنی میں جہاد کر رہا ہوں۔ اے عزادارو، آج کربلا کے میدان میں حسین دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ یزیدی، یہ ظالم کہتے ہیں ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین نے گریہ کیا اور ان کی نادانی، ان کی جہالت پر ماتم کیا، مگر ارباب عزا کیا کرتے؟ مگر ایک مرتبہ چاہا کہ انہیں پھر تسلی دے، انہیں پھر سمجھائیں اور انہیں نصیحتیں کریں، مگر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے اپنے بیان سے تلوار نکالی اور کہا آؤ تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو لڑو، تلوار چلانا شروع کی۔ حسین نے فوج پر حملہ کر دیا اور اتنا بڑا حملہ کیا تھا کہ کئی میل تک لشکر کو دور بھگا دیا تھا، اور پلٹ کر کے واپس آ پائے بلندی پر اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے حملہ کیا۔ 7 حملے کیے ہیں حسین ابن علی نے، اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے عباس کو مارا، آؤ آؤ تم حسین کو سے جنگ کرنا چاہتے ہو، تم پیاسے سے جنگ کرنا چاہتے ہو۔ حسین جنگ کرتے کرتے ترائی کی طرف نکل گئے، فرات کے کنارے گئے، اور وہاں جب پہنچے تو آواز
دی اس عالم غربت میں کہ عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ارے ارباب ازا، حسین کو یاد آئے بھائی، حسین کو بیٹا اکبر یاد آیا، حسین کو عزیز یاد آئے، مگر پھر جہاد کیا، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، قلب لشکر میں چلے آئے، اور پھر اس کے بعد قلب لشکر کو میمنہ پہ الٹ دیا۔ آپ جہاں چاہتے تھے اس عالم میں بھی آپ جہاد کر رہے تھے، لڑتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ علی کا لال ہے، اس کو اس طرح سے نہیں شہید کر سکتے، ایسے نہیں قتل کر سکتے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کر دو اور چاروں طرف سے فوج کو جمع کرو۔ تلوار چلنے لگی، نیزے چلنے لگے، جن کے پاس جو بھی تھا وہ حملہ کرتا جا رہا ہے۔ حسین زخمی ہوتے جا رہے ہیں، حسین زخمی ہوتے جا رہے ہیں، ذوالجناح پہ حسین ڈگمگانے لگے، ایک تیر آیا پیشانی پر لگا، ایک پتھر آیا، ارے حسین جھومنے لگے، زخموں سے چور ہو گئے۔ اب جو ذوالجناح سے نیچے آنا چاہا تھا تو خود ذوالجناح نے اپنے پیر ٹیک دیے کہ میرا سوار آسانی سے زمین پر آ جائے۔ لیجے حسین ایک مرتبہ زمین پر آئے، کیسے آئے؟ آپ کا جسم تیروں کے اوپر معلق رہا، مگر جب سجدے آخر کے لیے زور دیا تو تیر ادھر کے ادھر گئے۔ حسین نے اپنا سر پیشانی کو سجدے میں رکھا اور ادھر پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ اے عزادارو دل سنبھال لیجئے، ادھر سے شمر آگے بڑھا، کند خنجر لے کر کے حسین کے گلے پر چلانا شروع کر دیا۔ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ کسی ماں کی آواز گونجی، مگر ابا بے حضا ایک مرتبہ زمین کو زلزلہ آیا، آسمان سے ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ادھر عزادارو اب کون اس خبر کو پہنچائے؟ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور چاہا سیدانیوں کو جا کے خبر دے۔ ادھر سے ذوالجناح اپنی ٹاپوں سے روندتا ہوا، ظالم کو مارتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سوار کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ لوگوں نے تیر چلانا چاہا تو عمر سعد نے آواز دی کہ خبردار، یہ رسول اللہ کی سواری کا گھوڑا ہے، اس کے اوپر تیر نہ برسائے جائے۔ ارے کوئی ہوتا جو یہ کہتا، اوے عمر سعد، رسول اللہ کی سواری کا اتنا خیال ہے، دوش پیغمبر کا سوار حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آیا ذوالجناح اور ادھر دیکھے کہ سکینہ در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے، اور ادھر پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں ادھر میں محسوس کر رہی ہوں، ایسا لگتا ہے میرا بابا آ گیا ہے۔ اے پھوپھی اماں آپ اجازت دیں تو میں خیمے کے در پہ جا کے خبر لوں کہ میرا بابا، میں نے جہاں سے بابا کو رخصت کیا تھا اسی جگہ پہ بابا کی آمد کا بھی اہتمام کروں گی۔ ہاں آئی، ہم نے احساس کیا کہ آیا ہے، کوئی آیا ہے۔ جیسی در خیمہ پر آئی کیا دیکھا؟ ذوالجناح آیا ہے مگر میرا بابا نہیں آیا۔ سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑا، ارے میرے بابا کے گھوڑے، یہ تو بتا کہ مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا، ارے کچھ تو بتا، ارے اتنا تو بتا دے، اگر کچھ نہیں بتا رہا تو اتنا تو بتا دے۔ سوکیا ابی ام قتل عطشانا، ارے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تھا تو اسے پانی ملا یا پیاسا ذبح
کر دیا گیا۔ لیجئے سکینہ نے مرثیہ پڑھا، حسین شہید ہو گئے، سید سجاد یتیم ہو گئے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله۔ اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم جميعا۔